ہیں جو بنیادی طور جیسے میں نے کہا کہ انٹیریئر آرکیٹیکٹ ہیں، ان کے ماشاءاللہ جو پہلی 2 بیویاں ہیں ان سے 2 بچے بھی ہیں. تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھی فیملی ہے، بہت اچھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے. اور ریئل اسٹیٹ جیسے میں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ان کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ہے. ان کی ماشاءاللہ مینہٹن کے اندر بہت پراپرٹیز ہیں اور کافی مہنگی پراپرٹیز ہیں. مینہٹن میں تو کہتے ہیں کہ قبر بھی نہیں لی جا سکتی. چھوٹا سا اسٹوڈیو جو ہے وہ بھی $1 ملین کا نہیں ملتا. اور وہاں ماشاءاللہ ہمارے جو امام رؤوف صاحب ہیں ان کی کافی پراپرٹیز ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل کہ وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں، کیوں آئیں، کیسے ہیں. بہرحال ہر ایک کی اپنا پرسنل میٹر ہے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے مجھے کچھ نہیں ہے. لیکن جسٹ ٹو گیو یو ہینٹ کہ ریئل اسٹیٹ سے بھی ان کا تعلق ہے. تو ہم ایک چھوٹا سا دیکھتے ہیں کیونکہ اب یہ جو اس مسجد کا یہ تو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کے. اور جو انویسٹر صاحب ہیں ان کا بھی جیسے میں نے کہا کہ جن صاحب نے یہ بلڈنگ خریدی $4.8 ملین کی، ان کی بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ وہ بھی پہلے ایک ویٹر تھے نیو یارک میں ہوٹل میں، پھر انہوں نے ایز اے سیلس مین کام کرنا شروع کیا، پھر وہ ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ بنے اور پھر اتنی انہوں نے دولت کمائی کہ پھر وہ جو تھے انہوں نے اپنی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی بھی کھول لی. اور اب ان کے بھی بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ ان کا جو پیسہ انوالو ہے بلڈنگوں میں اور ریئل اسٹیٹ میں، اور کافی ماشاءاللہ دولت مند شخص ہیں. اور انہوں نے $4.8 ملین کیش دے کر یہ بلڈنگ خریدی ہے، جس کے اوپر بھی لوگ انگلیاں جو اس سارے پروجیکٹ کے اور مسجد کے مخالف ہیں وہ اس بات پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ $4 ملین کہاں سے آئے. ظاہر سی بات ہے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ غلط آئے ہوں گے، انسان محنت کرتا ہے. بہت لوگ امریکہ اسے لینڈ آف اپرچونٹی، بہت سارے لوگ محنت کر کے بہت ترقی کرتے ہیں. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس. ظاہر بات انہوں نے اگر $4.8 ملین انہوں نے دیے ہیں تو یو مسٹ بی اوننگ اٹ، اور وہ اس کے جسٹیفائی بھی خیر کر سکتے ہوں گے. اس پہ تو کوئی شک مجھے نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط طریقے سے. لیکن بہرحال جب آپ ایک کنٹروورسی شروع کرتے ہیں، جب آپ ایک گندا کھیل شروع کرتے ہیں، تو پھر اس گندے کھیل میں تو ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جو اپوننٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کا سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات بھی دینے چاہیے. اور پھر لیکن جو اب تک میں نے ریسرچ کی اس میں کہیں بھی انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا. ان کو کرنا چاہیے کہ بہرحال یہ پیسہ کہاں سے آیا، اور یہ جو $100 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئے گا. $100 ملین کون سے مسلمان دیں گے اور کس پرپس کے لیے دیں گے، یہ سارے سوال ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں انہوں نے جن کی ہم بات کریں عبدالرؤوف، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں. And my work is that I need a space. I want a space where the voice of the moderates can be amplified. It's not good enough to teach where no students will hear you. We need to create a platform where the voice of moderate Muslims will be amplified. Everybody wants this. Non-Muslims want the voices of moderate Muslims to be amplified, and moderate Muslims want the voices of moderates to be amplified. We need to create a platform where the voice of moderate Muslims will be amplified. تو امام صاحب جو ہیں فرما رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک جو لائٹ امیج ہے ماڈریٹ اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ویب سائٹ اس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب بھی اس بلڈنگ کے اندر رہائش پذیر بھی ہوں گے. تو بہرحال اب یہ تو ایک ہے. اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں امریکنس کی اچھی بات کیا ہے کہ کسی امریکن نے جو امریکن گورنمنٹ ہے، جو نیو یارک گورنمنٹ ہے، وہ اس کو بھی فیور کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو کرسچن لابی ہے، جو کرسچن میں جو اچھے لوگ ہیں، ظاہر بے شمار اچھے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. تو اس میں آپ ایک دیکھیں کہ یہ ایک چرچ کی پریسٹ ہیں، اور یہ جو ہیں وہ کیا آپ سنیں ان کی بات کہ وہ کتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں. This latest wave of intolerance is media coverage, many of you have seen it, about a plan to build a Muslim community center 2 blocks from Ground Zero.
The center will have a mosque, an auditorium, and a pool. It is modeled after YMCAs and Jewish community centers all across the country. For all I know, it's got locker rooms and childcare. Now, to be very clear here, reasonable, faithful, caring people can disagree about how they feel about this facility being built so close to ground zero. But that does not justify the wave of fear and suspicion that has washed over this country over the last 10 days. The media are now calling this a wave of Islamophobia that is sweeping across America. But also, like the Bible, the predominant message of the Quran is of peace and care and loving God, justice, care for the neighbor, care for the stranger. In the Bible, we have thou shalt not kill. In the Quran, we have whoever kills another, surely he is killing all of humanity. And whoever saves the life of another, surely he saves the lives of all humanity. These are words of peace, words of faith, words that could save the world if we would take them to heart. The second thing you can do, the next time someone sends you one of those emails demonizing Islam, delete it. Don't forward it. Don't participate in the stereotyping. Don't give in to your fear. It's okay to be a little afraid. We all have those emotions. Just don't give in to it. Don't sign on for it. Don't focus on this tiny group of extremists who commit acts of violence. Focus on the hundreds of millions of Muslim people in the world who are people of faith, whose priorities and concerns and families are not so different from your own. And third, when you think of Muslim people, think of individuals. Think of the professor at Ohio State. Think of the engineer at Honda. Think of the teacher at the elementary school down the street. When you think of Muslim people, remember those who died on 9/11, not the hijackers. There was only a handful of them. Remember Mohammed Sunhami Hamandi. He was born in Pakistan. He came to the United States as a small child with his parents. He played high school football. He went to college. He became a part-time ambulance driver. He died, this Muslim young man, on 9/11, trying to rescue people and save lives. When you think of Muslim people, remember Mohammed Salahuddin Cloudhurry. He was a waiter at Windows on the World, which was at the top of the World Trade Center. He died that day. His wife had their baby 2 days later. When you think of Muslim people, remember Rama Salih. She was a woman, 28 years old. Her neighbors described her as fun and outgoing and generous. And she died on American Airlines Flight 11, 7 months pregnant with her first child. Remember the founder of the Islamic Circle of North America, who worked in the World Trade Center and also died on September 11th. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈوبرا لنسی جو کہ کرسچن ہیں اور اپنے چرچ میں اپنے لوگوں کو ایک سرمن دے رہی تھیں اور انہوں نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں، کتنی انلائٹڈ قسم کی باتیں ان کی تھیں، جس کو ہم سارے مسلمانوں کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب ہم جوش میں آتے ہیں تو جوش میں آنے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ ہم کس چیز پہ جوش میں آ رہے ہیں. ہر چیز پر ایموشنز جو ہے نا وہ نہیں لانے چاہیے کہ ہر کوئی کسی نے کچھ بھی کہہ دیا. وہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ کسی نے کہا کہ کوا کان لے گیا، تو کان نہیں دیکھ رہے ہیں، کوے کے پیچھے بھاگ پڑے. تو ہم مسلمانوں کی ایسی بے شمار روایات ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں جب ہم نے پرابلم کو سمجھے بغیر
صرف اس لیے کہ کسی نے ایک نعرہ مار دیا اور ہم اس نعرے کو لے کے چل پڑے ہیں. تو یہ نعروں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے, ہوش سے سوچنا چاہیے. مسجد اچھی چیز ہے, مسجد کا کون مخالف ہو سکتا ہے, لیکن گلی گلی محلے محلے مسجد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جہاں پہ یہ پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے وہاں تو آلریڈی 2 مسجدیں آسے دبا سے موجود ہیں, بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ 2 منٹ پہ 2 بلاک 4 بلاک کے فاصلے پر آلریڈی 2 مسجدیں موجود ہیں. نیو یارک کے اندر 1000 مسجدیں ہیں. تو اتنے تو مسلمان, اگر آپ اسے 1000 مسجدوں کو تقسیم کریں کہ کتنے مسلمان ہیں تو آپ دیکھیں کہ پر مسجد کتنا ہے. تو چلیں وہ بھی صحیح ہے اگر آپ اس کو مسجد بنا رہے ہوتے اور یہ ایکسکلوزیولی کہ اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے یا اسلام کو, اب وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جو ہے نا انلائٹڈ, وہ جو جس طرح ہمارے مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ انلائٹڈ اسلام ہوگا اور وہ یہ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ہم انلائٹڈ ہیں. وہ ایک عجیب عجیب نعرے دینے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ پہلی تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بلڈنگ مسجد ہے ہی نہیں, نہ مسجد بن رہی ہے. یہ ایک سینٹر ہے, ایک بزنس پروجیکٹ ہے, ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے جس میں $4.8 ملین لگائے گئے ہیں اور اس سے زیادہ پیسے کمانے ہیں. اس کے لیے ہائپ کریٹ کی گئی ہے جسٹ ٹو میک اٹ بزنس پروجیکٹ. ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ہے جس کو ہائپ کریٹ کر کے مسلمانوں سے اس پر پیسہ لیا جائے گا تاکہ لوگ $100 ملین اس کے اوپر جمع کر دیں, فنڈ ریزنگ کر دیں. مسلمان تو اپنا گھر بیچ کے, اپنی جان مال بیچ کر اللہ کے نام پر تو ہر چیز دینے کو تیار ہوتے ہیں, چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں, مسجد کے نام پہ چندہ ضرور دیں گے. تو جوشیلے مسلمانوں کو استعمال کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے وچ از ناٹ گڈ. لیکن بہرحال اچھی بات میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے بھائی ہیں کرسچن ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے کتنی آپ نے دیکھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو میئر جو گورنمنٹ ہے نیو یارک کی, چاہے وہ گورنر ڈیوڈ پیٹرسن ہو یا میئر مائیکل بلومنگ-برگ ہوں, ان سب نے بڑا انتھوزیاسٹکلی سپورٹ کیا. کیونکہ آپ نے مسجد کا نام لے کے کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ مسجد بنائیں, کیونکہ امریکہ میں اسلام یا کوئی بھی ریلیجن جو ہے اس کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی پریئر کی جگہ بنائیں اور نماز پڑھیں, اور اس پہ کوئی جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اس کی آزادی ہے. اور میئر نے تو اسٹیچو آف لبرٹی جو اگین ایک ویری امپورٹنٹ پلیس ہے, وہاں پر کھڑے ہو کے بڑی ایک ایموشنل اسپیچ کی اور انہوں نے مسجد کی حمایت میں بات کی. سنیں ذرا یہ میئر صاحب کیا فرماتے ہیں. The mayor of New York City is Michael Bloomberg. He is a Republican, but unlike most in his party, he supports the Islamic Center plan. It is my hope that the mosque will help to bring our city even closer together and help repudiate the false and repugnant idea that the attacks of 9/11 were in any ways consistent with Islam. Supports the Islamic Center plan. It is my hope that the mosque will help to bring our city even closer together and help ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ میئر بلومنگ-برگ تھے اور کتنی ایموشنل اسپیچ انہوں نے کی, انہوں نے بھی حمایت کی. اور گورنر صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ بالکل یہی اسی قسم کے الفاظ ان کے بھی تھے. انہوں نے بھی ڈیوڈ پیٹرسن نے بھی کہا کہ بالکل مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ, اور اگر یہ وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم بالکل اجازت ہے. گورنر نے اور کچھ کیا کہا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ گورنر نے تو پھر لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا, ایک وزڈم کی بات ہے نا, اور چونکہ میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے تو ہم یہ مفروضے کی بات کر رہے ہیں, اٹ از آل آور یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک پرسیپشن لے کر چل رہے ہیں یا ایک اس کو ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ مسجد ہے. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ مسجد ہے ہی نہیں, یہ ایک بزنس پروجیکٹ ہے. لیکن بہرحال اگر اب ایشو تو مسجد کو لے کے کھڑا کیا ہے نا, تو اگر مسجد کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب نے بھی بڑی جو میئر ہیں انہوں نے بھی بڑی ایموشنل تقریر کی اور بڑا سپورٹ کیا, اور زیادہ تر لوگوں نے اس بات کو سپورٹ کیا. ہم نے آپ کو ڈوبرا لنڈسی کی بھی بات سنائی, انہوں نے بھی مسلمانوں کو سپورٹ کیا. تو مسجد سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, اور امریکہ میں تو لوگ اس کے